اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام ہماری نگاہ میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع گلگت و بلتستان میں شیعہ کشی ہے، جس کے حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے مولانا جناب مرتضیٰ زیدی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ زیدی صاحب، پروگرام کا آغاز ہم اس سوال سے کرنا چاہیں گے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو واقعات رونما ہوئے ہیں، ان کو بیان کرنے سے پہلے وہاں کی جغرافیائی صورتحال کیا ہے اور اس میں کیا خاص بات ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کی شمالی علاقہ جات میں واقع ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے، بلکہ ایک اور ٹرم جس کو ہم لوگ جیو پولیٹیکل کنڈیشن کہتے ہیں، جغرافیائی سیاسی اس کا جو مقام ہے، محل وقوع ہے، اس کے اعتبار سے یہ دونوں علاقے اس وقت پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، بلکہ ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ کئی طاقتوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ چائنا سے بارڈر ٹچ ہوتی ہے، اور وہیں سے آپ کشمیر سے متصل ہوتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ گلگت بلتستان در حقیقت کشمیر کا حصہ تھا، اور کشمیر کے باقی خطوں کے برخلاف ان لوگوں نے خود جد و جہد کر کے اپنے آپ کو پاکستان سے متصل کیا تھا، اور الحاق پاکستان سے حاصل کیا تھا اپنے زمانے کے حکمران کے خلاف جہاد کر کے۔ تو یہ علاقہ کئی خوبیوں کا حامل ہے، ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے، دنیا کی وسیع ترین اور بلند و بالا ترین چوٹیاں یہاں پر واقع ہو رہی ہیں۔ ریسورسز کے اعتبار سے ہر لحاظ سے یہ علاقہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی غنی ترین علاقوں میں سے ایک ہے، اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ علاقہ محروم علاقہ ہے۔ یہ دنیا کی تمام ریسورسز کے اعتبار سے شاید اہم ترین علاقوں میں سے ایک ہو۔ یہاں پانی اتنا پانی ہے کہ اس پانی کے فلو سے پورے پاکستان کی ضرورت کے کم از کم 10 گنا زیادہ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر سروس موجود ہیں۔ پورے پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ 20,000 میگا واٹ بیان کی جاتی ہے، اور یہاں پر 220,000 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرنے کی پاور ہے پانی کے فلو کے ذریعے سے۔ اور پانی کے فلو کا مطلب ہے کہ ہم ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو دنیا کی سستی ترین اور سرسبز ترین الیکٹریسٹی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ فروٹس جو یہاں پہ بنتے ہیں وہ ناقابل تصور ہیں، دوسرے علاقوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کس قسم کے فروٹس ہیں یہاں پر، اور یعنی میں نہیں سوچا ہوگا کہ مطلب یہ کہ پاکستان کے بازاروں میں وہ اویلیبل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ علاقہ بہت اچھا علاقہ ہے۔ دینداری کے اعتبار سے یہاں کے لوگ دیندار ہیں، اپنے دین کو اہمیت دیتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اخلاقیات کو اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان کے دوسرے خطوں کے برخلاف، جہاں پر ایک سادہ انسان کے اوپر، ایک چھوٹے انسان کے اوپر، جس کو معاشرے کی طبقاتی نظام کے اندر چھوٹا فرد کہا جاتا ہے، اگر پاکستان کے دوسرے خطوں میں اس پہ ظلم کرنا آسان ہے تو یہاں ظلم کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں خود بخود لوگوں کے اندر ٹینڈنسی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ ان ٹیپڈ ریسورسز وہاں پر ہیں، اور ان آفیشیلی باہر کے لوگ یہاں سے معدنیات لے کے جا چکے ہیں، کچھ لے جا چکے ہیں، اور ہمارے پاس ان کے ٹریسز موجود ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ کام کیا تھا۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں یہ علاقہ انٹچڈ ہے۔ اگر اس کو ایکسپلور کیا جائے، اس کے اوپر کام کیا جائے، محنت کی جائے، تو یہ علاقہ انٹچڈ ہے۔ اور آپ یقین فرمائیے کہ آپ گلگت کے بعض علاقوں سے، بلتستان کے بعض علاقوں سے چند گھنٹے کے فاصلے پر جائیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ 1000 سال پہلے کسی دور کے اندر پہنچ گئے، جو فیسلٹیز کے اعتبار سے بالکل اس زمانے کے اندر ہیں جہاں پر 500 سال پہلے دنیا ہوا کرتی تھی۔ اسی سلسلے میں ہم اگلا سوال کرنا چاہیں گے کہ فسادات کے اہدافات کیا ہو سکتے ہیں؟ ضمن یہ کہ وہاں پر آغاخانی بھی منظم ہے، اور وہاں بھی کافی حد تک منظم ہوتے جا رہے ہیں، اور تیسرا عنصر جو ہے وہ عالمی حالات ہیں۔ ان سب کے پیش نظر فسادات کے اہدافات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ گلگت بلتستان میں جہاں تک وہاں پہ موجود کمیونٹیز کا تعلق ہے، ان سب کے اندر ہارمونی ہے، ان کے اندر امن ہے، سکون ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اپنے اندر کوئی بہت بڑا فساد برپا ہوا ہوگا۔ میرا اپنی خیال ہے کہ اگر ہمیں گلگت بلتستان کے موجودہ فرقہ وارانہ فسادات کو ٹریس کرنا ہوگا تو ہمیں ضیاء الحق کے زمانے کو دیکھنا ہوگا۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اس علاقے کے ڈیموگرافی کے اندر چونکہ اہل بیت کے ماننے والوں کی اکثریت تھی، اس اکثریت کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے دوسرے علاقوں سے لوگ لا کر لوگوں کو آباد کروایا، اور
یوں سمجھ لیجیے کہ پہاڑ کی وادی میں جہاں پر کوئی آبادی کا امکان نہیں تھا، وہاں پر فورسفلی ایسے علاقے کریٹ کیے گئے جہاں پہ لوگوں کو لا کے آباد کیا گیا، اور ایسے لوگوں کو لا کر آباد کیا گیا کہ جو ثقافت کے اعتبار سے ان لوگوں کی ثقافت سے جو پہلے سے وہاں آباد تھے مکمل کانٹرڈکشن میں تھے، مکمل تضاد کے اندر تھے۔ میں جانتا ہوں کہ گلگت کے اندر اہل سنت پہلے سے موجود تھے اور اہل تشیع بھی وہاں پر موجود تھے، اور ان کے درمیان ایسی کوئی فرقہ وارانہ جنگ نہیں تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں باہر سے لوگ لا کر بسائے گئے۔ وہ لوگ نظریاتی طور پر، تہذیبی طور پر، ثقافتی طور پر ان لوگوں سے بالکل مختلف تھے جو وہاں پہلے سے آباد تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کانفلکٹ کی روٹس وہاں پر بننا شروع ہو گئیں۔ اچھا، اس کے اندر افغان مجاہدین کا بھی ایک کردار تھا کہ ان کو بھی لا کر یہاں پر کچھ علاقوں کے اندر غیر محسوس طریقے سے رکھا گیا، اور انہوں نے اپنی وہی ضد اہل بیت آئیڈیالوجی کو وہاں پہ پروموٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں کانفلکٹس جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے۔ اس کانفلکٹ کا جو بڑا اظہار تھا وہ 1988 کے قریب جو ایک مہاجرائی ہوئی تھی جلال آباد کے مقام پر، وہ اس کا بہت بڑا اظہار تھا۔ جس سال ضیاء الحق تو دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ان کے بوئے ہوئے بیج نے اپنی فصل دینا شروع کر دی تھی۔ اب یہ ہوا کہ صورتحال کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی گئی، اور زیادہ پیچیدہ ہوتی چلی گئی۔ چالاس کے علاقے پہلے بھی شیعہ دشمنی میں کم نہیں تھے، لیکن اس ایکسٹرا ایلیمنٹ نے ان کو اور زیادہ اسٹرینتھ دے دی۔ تو چالاس کا علاقہ پہلے بھی شیعہ دشمنی میں مشہور تھا، لیکن اس کے بعد جو گلگت کے اندر بسنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کے کانٹیکٹس ہوئے، اور یہ علاقہ ڈیموگرافیکلی متاثر ہونا شروع ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے ہمارے علاقے غیر کے اندر باہر سے آنے والے طالبان نے علاقے کی اپنی ثقافت کو تبدیل کر دیا، اور جو سردار کا نظام تھا وہاں پر قبیلوں کا نظام تھا، اور اس قبیلے کے نظام میں یہ تھا کہ بہرحال وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ اس نظام کو متاثر کر دیا باہر سے آنے والے طالبان نے علاقے غیر میں۔ بالکل اسی طریقے سے گلگت کے اندر بھی بدقسمتی سے یہی حاصل ہوا، اور وہاں پر ڈیموگرافی چینج ہوئی۔ ریسنٹلی ایک اور بہت بڑا ایلیمنٹ ہوا جس نے اور زیادہ چیزوں کو متاثر کیا، وہ ڈیم کی کنسٹرکشن تھی۔ ڈیم کی کنسٹرکشن کے نتیجے میں جو متاثرین تھے، اور متاثرین معمولاً وہ لوگ تھے جو فکری اعتبار سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اچھی نظر نہیں رکھتے تھے، ان کو بہت بڑی مقدار میں پیسہ دستیاب ہوا، اور اس پیسے کے نتیجے میں ان لوگوں نے پھر دوبارہ گلگت کے اندر زمینیں خریدنا شروع کی، اور اس کے نتیجے میں گلگت کی فضا مقدر ہوتی چلی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ اس کے علاوہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ گلگت اور بلتستان میں تقریباً پاکستان کی تمام ایجنسیز کام کر رہی ہیں، اور ایجنسیز کے کام کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جز وقتی مفادات کی خاطر معاشرے کے اندر کچھ کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کاموں کی تاثیر 30 سال کے بعد اس سوسائٹی پر کیا ہوگی۔ مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے گلگت کی سوسائٹی اس آرٹیفیشل انجینئرنگ کے نتیجے میں متاثر ہوئی ہے، اور اس کی پرامن فضا جس میں یہ ساری کمیونٹیز مل کے ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں سے رہ رہے تھے، اب ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے کہ ایک دوسرے کی جانی دشمن ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم اگلا سوال کرنا چاہیں گے کہ قومی اور بین الاقوامی حوالے سے ان فسادات کو کس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے؟ ان فسادات میں جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے ان کے علاقائی جو پہلے سے آبائی لوگ ہیں ان کے اندر تنازع نظر نہیں آتا، تنازع باہر سے آنے والے لوگوں کے اندر نظر آتا ہے۔ اس کی علامتیں بہت زیادہ ہیں۔ ابھی خاص کر جو حالات پیش آئے ہیں اس کے اوپر میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن متعدد دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی شیعہ سنی تنازع کے دوران حتیٰ یہ دونوں طرف کے ایلڈرز نے، جو ان کے بزرگ لوگ تھے، انہوں نے مفاہمت کیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کیے، ایک دوسرے کی جان مال کی حفاظت کی ہے، اور اس دفعہ بھی ایسا بہت کچھ انجام پایا ہے۔ تو یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جنگ لوکلز کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ باہر سے لائے ہوئے چند لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو باہر سے لائے ہوئے لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ انیشلی تو ضیاء الحق کے زمانے میں، جنرل محمد ضیاء الحق کے زمانے میں یہ لوگ باہر سے لائے گئے اور ان کو لا کے بسایا گیا۔ بس پہلا ایلیمنٹ جس نے خراب کیا ہے وہ حکومت پاکستان نے، اور اگر واضح طور پر تو کہیں تو ہم سول اور ملٹری کی ایجنسیز نے اس کام کو انجام دیا، انہوں نے اس کی ڈیموگرافک کو خراب کیا۔ اس کے بعد ایسا ہوتا رہا کہ ہر وہ پارٹی جس کی پاکستان کے اندر دخالت تھی اس نے یہاں پر اپنے بیسز بنانا شروع کیے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات امریکہ کے لیے اچھے نہیں ہیں،
اور امریکہ ان کو متاثر کرنا چاہتا ہے، تو اس نے بھی اس علاقے کے اندر اپنے افراد کو تعینات کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو تعینات ہونے والے ہوں گے وہ امریکن نیشنلز نہیں ہوں گے، وہ مثلا طالبان کے بیس میں، مثلا چلاسیوں کے بیس میں، مثال کے طور پر گلگتیوں کے بیس میں ان کے رہنے والے لوگ ہوں گے کہ جو ان مفادات کے اوپر کام کر رہے ہوں گے جو امریکہ کے مفادات ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ انڈین ایلیمنٹ بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں انڈیا کی جگہ ہوتا اور میرے پاس یہ پاسبلٹی ہوتی کہ میں طالبان کے اندر اپنے افراد کو ڈال سکوں تاکہ بعد میں ان کو اپنے مفادات میں استعمال کروں، تو میں کر گزرتا، اور مجھے یقین ہے کہ انڈیا نے کیا ہوگا یہ۔ یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں میرے نزدیک کہ طالبان کے اندر کچھ طالبان ایسے ہیں جو پاکستانی ایجنسیز کے طالبان ہیں، کچھ طالبان ایسے ہیں کہ جو امریکنز کے طالبان ہیں، کچھ طالبان ایسے ہیں جو انڈینز کے طالبان ہیں، اور کچھ طالبان ایسے ہیں جو افغانستان کے طالبان ہیں۔ اس طرح ایک جنرل طالبان کے ٹائٹل کے نیچے ڈھیر سارے گروپس ہیں کہ جو جمع ہوئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ یقیناً اخبار میں دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے پاس خبر آتی ہے کہ طالبان کے ایک گروہ سے مذاکرہ ہو رہا ہے اور ایک گروہ سے جنگ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بنانے والی پارٹیز مختلف ہیں اور وہ اپنے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی داخلی صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان میں بالعموم اور گلگت و بلتستان میں بالخصوص شیعہ مکتب کی نسل کشی کی جا رہی ہے، تو کیا یہ صرف فرقہ واریت ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ کیونکہ ظاہراً یہ فرقہ واریت نظر نہیں آ رہی۔ خاص کر پاکستان کے اندر جو اس وقت انجام پا رہا ہے اہل بیت کے ماننے والوں کی، جس کو ہم لوگ نسل کشی یا جینوسائیڈ تعبیر کریں گے، اس کے اندر کئی عوامل براہ راست ملوث ہیں ہمارے اپنے خیال میں۔ اس میں کچھ علاقائی عوامل ہیں، کچھ بین الاقوامی عوامل ہیں، اور کچھ پاکستان کی اپنی داخلی حکومت کے عوامل ملوث ہیں۔ اگر بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو بین الاقوامی سطح پر ہم ایران اور امریکہ کے تعارض کو اور ان کے تنازع کو بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں کہ شاید کسی ملیٹنٹ ایکشن کے اندر تبدیل ہو جائے، کہ مثال کے طور پر امریکہ کوئی ایڈونچرزم کرے، کسی طور پر ایران کے اندر حملہ کرنے کی کوشش کرے، ایران کو متاثر کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی ایسی کوشش کرے اور یہ امکان ہے کہ پاکستان میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کی بنیاد پر پاکستان میں ری ایکشن ہوگا، تو امریکہ کے لیے بہت اچھا ہے کہ پاکستان میں پہلے فرقہ واریت پھیلا دے، تاکہ یہاں کے لوگ بدقسمتی سے اپنی فرقہ واریت کے اندر اتنے مبتلا ہوں کہ اگر امریکہ ایران کے خلاف کوئی کارروائی کرے تو یہاں پر کوئی امریکہ کے خلاف آواز اٹھانے والا نہ رہے۔ تو ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہیں۔ پاکستانی عوام کے اندر بہت شدت کے ساتھ امریکہ مخالف جذبات ہیں، اور یہ جذبات یقیناً حقائق کے اوپر مبنی ہیں۔ جو کچھ امریکہ نے اس خطے کے اندر اور پاکستان کے عوام کے ساتھ انجام دیا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستانی عوام کا ان جذبات پر اصرار کرنا بہت طبیعی ہے۔ امریکہ اس بات کو واقف ہے کہ پاکستانی عوام اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اس رد عمل سے بچنے کے لیے جو پاکستانی عوام ایران پر حملے کے نتیجے میں امریکہ کے خلاف دکھا سکتے ہیں، ایکسپیکٹڈ ری ایکشن سے بچنے کے لیے امریکہ جو آسان ترین کام کرنا چاہے گا وہ یہ کہ پاکستان کو فرقہ واریت کے اندر مبتلا کرے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اب اس دوسرے ایلیمنٹ کا تعلق گلوبل بھی ہے، انٹرنیشنل سیناریو کے اندر بھی ہے، اور پاکستان کی داخلی سیاست سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ ہم بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں بالاخص مسلمان ممالک کے اندر اس وقت بیداری کی ایک تحریک چلی ہوئی ہے، اور متعدد عرب ملک اس کے نتیجے میں تبدیلی سے دوچار ہوئے ہوئے ہیں۔ مصر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ٹیونس کے اندر، لیبیا کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ میرا اپنے یہ خیال ہے کہ عالمی تناظر میں عالمی طاقتوں کو اور پاکستان کی داخلی طاقتوں کو کہیں اس بات کا خوف ہے کہ پاکستانی عوام میں بھی بیداری نہ آئے، گرچہ انہوں نے پاکستانی عوام کو ٹریپ کرنے کے لیے بہت کچھ بنایا ہوا ہے، اور پاکستانی عوام کے لیے بہت سخت ہے کہ وہ ان کے بنائے ہوئے ٹریپ سے نکل کر اس بیداری کے اوپر عمل کریں جو دوسرے ممالک کے اندر ہمیں فی الحال نظر آنا شروع ہو رہی ہے۔ لیکن چونکہ اس کا امکان موجود ہے، اس امکان کو دور کرنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو اس بیداری سے محروم کرتے ہوئے ان کو فرقہ واریت کے اندر مبتلا کیا جائے۔ تو یہ فرقہ واریت میں مبتلا رہیں بدقسمتی سے، اور اپنی اس اصلی بیداری کو حاصل نہ کر سکیں کہ جو پوری دنیا کے اندر اس وقت نظر آ رہی ہے۔ یہ ایلیمنٹ وہ ایلیمنٹ ہے جس کا کچھ تعلق بین الاقوامی سطح پر ہے اور کچھ تعلق پاکستان کی اندرونی سیاست سے ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ
ظاہر ہے کہ ایران اور اسلامی انقلاب قوموں کو بیدار کرنے کے لیے اپنا ایک کردار انجام دے رہا ہے، اور اس کی بیداری کی جو تحریک ہے وہ عرب ممالک کے اندر بھی نظر آئی ہے، پاکستان کے اوپر بھی اس کا امکان ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اس اعتبار سے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ جمہوری اسلامی کے پیغام کو اپنے ان بھائیوں تک پہنچائیں کہ جو اس فکر سے آشنا نہیں ہے۔ اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے ضیاء الحق کے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی بہترین راستہ یہ رکھا گیا کہ فرقہ واریت پھیلا دی جائے۔ اب آپ تصور فرمائیے کہ 1979 میں انقلاب رونما ہوا، اس سے پہلے پاکستان میں جو بھی فرقہ واریت تھی وہ انتہائی محدود سطح پر تھی۔ کبھی کسی جلوس کے اوپر کوئی مختصر حملہ ہو جاتا تھا، کچھ افراد زخمی ہو جایا کرتے تھے، اس سے زیادہ بات آگے نہیں جاتی تھی۔ لیکن 1979 کے بعد اور بالاخص افغان جہاد کے دوران سعودی عرب کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے اور خود حکومت پاکستان کی طرف سے ہزاروں لاکھوں طالب علم دین کے نام پر تیار کیے گئے، جن کو دو مشترکہ آئیڈیالوجیز دی گئیں، ایک ان کو جہاد کی فکر دی گئی اور دوسرا ان کو اہل بیت کے ماننے والوں سے نفرت کی فکر دی گئی، اور یہ جو انویسٹمنٹ کی گئی وہ پورے پاکستان کے اوپر کی گئی۔ آج میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ کتنے مدرسے پاکستان کے اندر ہیں، ان مدارس میں کیا سکھایا جا رہا ہے، ان کا سلیبس کیا ہے، اس کے اندر کس قسم کی ٹریننگز دی جا رہی ہیں، کس قسم کے افکار سکھائے جا رہے ہیں، اور یہ تش تسباہ میں اس کو کوئی بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن حکومت پاکستان فی الحال ان تمام چیزوں کو کر رہی ہے اور ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے۔ اب ہدف یہ تھا کہ اسلامی انقلاب کی فکر کو روکا جائے، اس کو روکنے کے لیے آسان ترین راستہ یہ تھا کہ کہا جائے کہ بھئی یہ ایک شیعہ انقلاب ہے، یہ ایک شیعہ فکر ہے اور آپ کو شیعت کا دشمن بننا ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ انہوں نے کئی پہلوؤں پر مشتمل ایک پالیسی اختیار کی، اس میں سے ایک پہلو یہ تھا کہ انہوں نے شیعت کے اندر ایسے عناصر کو فروغ دیا کہ جن کی باتیں دشمنوں کے لیے ایکسکیوز بن سکیں۔ اگر آپ تصور فرمائیں تو اسی دور کے اندر وہ لہر دوڑی جس کو ہم مناظراتی لہر تعبیر کرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اتفاق سے ہوا کہ اسی دور کے اندر اتفاقاً مناظرے کی لہر دوڑی ہو۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جن عناصر نے ان افغان مجاہدین کو تیار کیا، جن عناصر نے جہاد اور تکفیر تشیع کے خلاف کے لیے کام کیا، انہی عناصر نے شیعت کے اندر ایسے عناصر کو پروموٹ کیا کہ جو مناظراتی گفتگو کے ذریعے سے شیعت کی ایک ایسی امیج کریٹ کریں جس کو بعد میں شیعت کے خلاف استعمال کیا جا سکے، اور اس امیج کو انہوں نے پھر بھرپور طریقے سے استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں مثال کے طور پر پہلے سواد اعظم ٹائپ کے گروپ، پھر اس کے بعد سپاہ صحابہ، اور آج کل اس کو جماعت اہل سنت والجماعت تعبیر کیا جاتا ہے، اور حکومت خود کہتی ہے کہ یہ سب کل عدم ہیں، اور پھر بھی ان کو ایک آفیشیل ریپوٹیشن بہرحال دیا جاتا ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس طرح کی ایک پالیسی تیار کی گئی، اور اس میں جو ہدف انہوں نے اب تجویز کیا ہے وہ میرا اپنے خیال ہے کہ دشمن اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے اس تمام پس منظر کے اندر 3 اہداف تجویز کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ اتنا زیادہ شیعت کو پریشرائز کیا جائے کہ شیعہ ایک فکر دینے کے بجائے ایک جنگجو فرقے میں تبدیل ہو جائے۔ شیعہ اہل بیت کے مکتب کو نہ دے، تقوی نہ دے، پرہیزگاری نہ دے، علم نہ دے، حکمت فکر نہ دے، صرف جنگ کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ شیعت کو جنگجو فرقے کے اندر تبدیل کروائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اہل تسنن کے اندر کچھ فرقے ایسے بنائے جس کا پرومیننٹ نیم، جنرلائز نیم طالبان رکھا گیا، کہ جس کی امیج یہ ہے کہ یہ ہاتھ کاٹتے ہیں، پاؤں کاٹتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے، ان کے اندر فکر نہیں ہوتی، یہ اسلام کو اس نام سے انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ چاہتے ہیں کہ شیعت بھی اس قسم کے ایک فرقے کے اندر تبدیل ہو جائے۔ بس یہ جو کچھ انجام پا رہا ہے یہ اس خاطر سمجھ میں آتا ہے کہ اس خاطر ہوگا کہ شیعت ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن میں تبدیل ہو جائے، اپنے فکری، اپنے ثقافتی، اپنے تاریخی، اپنے علمی پیغام کو چھوڑ کر صرف ملیٹنسی کی طرف چلی جائے۔ ایک کام ان کا یہ ہدف ہے۔ دوسرا ہدف یہ ہے کہ شیعہ جب اہل بیت کے چاہنے والے دین کے نام پر اتنی سخت مشکلات کو دیکھیں تو آہستہ آہستہ ان میں سے جو کمزور دل لوگ ہوں وہ دین سے دستبردار ہونا شروع ہو جائیں، تو وہ چاہیں گے کہ تشیع کے اندر، اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر سیکولرزم کی ایک لہر وہ دوڑ جائے،
اور آہستہ آہستہ لوگ سیکولر ہونا شروع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ہم جب دین کے نام پہ جاتے ہیں تو اس میں فسادات ہوتے ہیں، اس میں اختلافات ہوتے ہیں، اس میں ہماری جان خطرے میں پڑتی ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم کسی اور طریقے سے زندگی گزاریں اور وہ پرومیننٹلی سیکولر ہو، تاکہ لوگ ہمیں آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں اور ہماری جان بچ جائے، اور مثال کے طور پر اس قسم کے سینٹیمنٹس۔ تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ شیعہ ان خطرات کے مقابلے میں کچھ علاقوں میں محدود ہوں گے، پھر اور لمیٹڈ ہو جائیں گے، پھر اور لمیٹڈ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ پورے پاکستان سے شیعت کے اثرات جو ہیں وہ مٹنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی لمبی مدت کا ایک ایسا خوف جو شیعت کو ان کی شناخت سے محروم کر دے۔ مجھے یوں لگا ہے کہ جیسے یہ ان تین اہداف کو فالو کر رہے ہوں گے۔ اب اس کے مقابلے میں جو ہماری جد و جہد ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے ہماری مطلب صرف اہل بیت کے ماننے والے شیعہ قوم کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی جد و جہد جو ہونی چاہیے، کیونکہ در حقیقت اگر حقیقت پر مبنی ہو کر دیکھیں تو یہ سازش شیعت کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش دین کے خلاف ہے۔ ہر طرف سے اسلام اور دین کو وہ محصور کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر وہ چند لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، ملیٹنٹ بناتے ہیں اور ان کو اہل سنت کے نام پر مثلا وہابیت کے نام پر اسلحہ دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ کارروائی کریں، تو میں حقیقتاً یہ عرض کروں گا کہ اگر وہ یہ کارروائی کر رہے ہیں تو سنیت بدنام نہیں ہوگی، اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ یعنی اگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پارا چنار اور پشاور کے راستے کے دوران مسافروں کو اتار کر ان کے ہاتھ پاؤں سے باقی انہیں گردنیں کاٹی گئیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، یا مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ کے باہر ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چلاس کے اندر یہ ہوا، تو یہ جو خبریں باہر جا رہی ہیں یہ اس عنوان سے نہیں جا رہی کہ ایک سنی ہے جس نے شیعہ پہ حملہ کیا، بلکہ خبر یہ جا رہی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، دین بدنام ہو رہا ہے۔ بس وہ لوگ کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ بے خبری کے ایک عالم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں جانتے، وہ دین کی خدمت نہیں کر رہے، وہ دین کو تباہ کر رہے ہیں، دین کو برباد کر رہے ہیں، اس انداز میں دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور یہ پھر اس عالمی سازش کا حصہ ہے جس میں اسلام کے اٹریکشن کو دیکھتے ہوئے نظام کفر کوشش کرتا ہے کہ اسلام کو اس کے اندر سے اتنی بدنام تصویر دے کہ باہر رہنے والے اس اسلام سے دور ہو جائیں۔ فرانس کے اندر اسلام پھیل رہا ہے انتہائی تیزی سے، امریکہ کے اندر، پوری یورپ کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، اور اس پھیلتے ہوئے اسلام کو روکنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی امیج کو خراب کیا جائے۔ وہی کام جو انہوں نے طالبان کے ذریعے سے افغانستان میں کیا، اور اب پاکستان کے اندر اس فرقہ وارانہ قتل عام کے ذریعے سے وہ انجام دے رہے ہیں۔ بس مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ شیعت کو، اہل بیت کے ماننے والوں کو اور ہر بیدار مسلمان کو اس مصیبت سے بچنا ہوگا کہ ہم کہیں ملیٹنسی کے اندر نہ پھنس جائیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جانیں قربان کرتے رہیں، ہمیں اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا، اور وہ لوگ کہ جو ان حرکتوں کو انجام دے رہے ہیں ان کو مسلمانوں کے سامنے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا۔ میں یہاں پر خاص کر تذکرہ کروں گا کہ جب کوہستان کے اندر واقعہ انجام پایا تو نگر کے بزرگوں نے چلاس کے 9 مزدوروں کو جو نگر کے اندر موجود تھے اپنی حفاظت میں رکھا، اور ان کو لوگوں کے ہاتھوں یا مثال کے طور پر موب کے ہاتھوں اذیت نہیں پہنچنے دی۔ اسی طریقے سے اس واقعے کے اندر جو چلاس کے اندر پیش آیا، انیشلی ہمارے پاس خبریں تھیں کہ 30 سے زیادہ بسیں روٹس سے غائب ہو گئی تھیں، پھر ہمارے پاس خبریں تھیں کہ 200 کے قریب افراد جو تھے وہ غائب ہو چکے تھے، لیکن ہمارے پاس یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ ان افراد کو دیامیر کے بزرگوں نے اپنی حفاظت میں لیا، اور اپنی حفاظت میں لینے کے بعد ان افراد کو مکمل حفظ اور سکون کے ساتھ ان کے علاقوں تک پہنچایا۔ جی، اور اسی طریقے سے نگر کے اندر بھی یہی کام انجام پایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے فرقہ واریت، اور ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے وہاں پر ہر فرد ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک خاص گروہ ہے جو فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اس مسئلے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ یعنی جب کوہستان کے سانحے میں شہید ہونے والوں کے جنازوں کو لینے کے لیے گلگت سے افراد گئے تو مسلسل ان کو اس طرح سے ٹیز کیا جا رہا تھا کہ وہ ریئیکشن دیں، وہ اسلحہ استعمال کریں، لیکن الحمدللہ رب العالمین مومنوں نے کنٹرول دکھایا، انہوں نے اسلحہ استعمال نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں پرامن طریقے سے وہ جنازے واپس لائے جا سکے، اور جو وہ چاہتے تھے کہ ایک بڑی جنگ وہاں پر رونما ہو جائے وہ نہیں ہوئی۔ چونکہ اس وقت اس ارادے میں ناکام ہوئے، انہوں نے اس وقت چلاس کے اندر دوبارہ اس فعل کو انجام دیا۔ لیکن بحمداللہ میں پھر عرض کروں گا، ہمیں بہت ساری حقائق اور افواہوں کو علیحدہ کرنا ہوگا۔ اس وقت افواہوں کا بازار گرم ہے،
بہت گرم ہوا ہے. یعنی آپ تصور فرمائیے کہ اخبار کے اندر علاقائی علماء کے ذریعے سے ہمیں یہ خبر موجود ہے کہ وہ 200 افراد جو ایبڈکٹڈ تھے، ہاسٹیج بنے تھے، وہ سلامتی کے ساتھ اپنے علاقوں میں آ گئے، اور اس کے 4 دن بعد تک ہمارے پاس خبریں پہنچ رہی تھیں کہ ان کی لاشیں پامال ہو گئی ہیں. جی بالکل ایسے ہی میں تعجب سے دیکھ رہا ہوں. میں واقعا مجھے تعجب ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. البتہ ایک خطرہ موجود ہے کہ شاید کچھ اور لوگ ہوئے ہوں، اغوا ہوئے ہوں، اور ان کے ساتھ یہ کام انجام پایا ہو، لیکن ابھی تک ایسی کوئی کنفرم رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی جہاں تک میں نے جستجو کی ہے وہ یہ کہ کیا ہمارے پاس لاپتہ افراد کی تعداد زیادہ ہے، تو ہم یہ امکان لیں کہ شاید ابھی 25-30 افراد، 40-50 افراد ایسے ہوں جو لاپتہ ہوں، نعوذ باللہ خدا نہ کرے ان کی لاشیں بعد میں ملنی ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک مجھے گلگت بلتستان سے لاپتہ ہونے والے افراد کے بارے میں کوئی بڑی خبر نہیں مل پائی. تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کوئی اور بڑی جنایت نہیں ہوئی ہوگی، شاید ہوئی ہو جس کی ابھی ہمیں خبر نہیں ہے اور بعد میں پتہ چلے، لیکن اس وقت تک میں کہہ سکتا ہوں کہ جتنی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں ان افواہوں کے مقابلے میں جو جان و مال کا نقصان ہونا چاہیے تھا وہ ہرگز نہیں ہوا ہے، اور بحمدللہ رب العالمین لوگ محفوظ رہیں. اسی سلسلے میں ایک اور سوال کرنا چاہیں گے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے کردار پر ایک بہت بڑا سوال نظر آتا ہے، سوال نشان نظر آتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جبکہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستانی شہری ہیں، اور ہر شہری کی حفاظت کرنا سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے، لیکن جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں ان میں کبھی بھی مجرمین پکڑے نہیں جاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور نہ ہی قبل از وقت یہ چیزیں رک پاتی ہیں. جی ہاں، معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی فورس کے بارے میں جب اس کی کمزوری کو دیکھتے ہیں تو 2 باتوں کو سوچتے ہیں. یا تو اس کی صلاحیت میں کمی ہے، مثلا اس کی ٹریننگ اچھی نہیں ہوئی ہوئی، اس کو اکوپمنٹ اچھے نہیں ملے ہوئے، اس کی صلاحیت کم ہے، یا سیاسی ارادہ کام کے پیچھے نہیں ہے. ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا پاکستانی فورسز میں صلاحیت کی کمی ہے یا سیاسی ارادے کی کمی ہے. تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کوئی بڑی طاقت ہے جو ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے، ورنہ اگر یہ کام پاکستانی افواج کے سپرد کیا جائے کہ وہ ان کا خلا کما کریں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کام ایک آسان کام ہونا چاہیے. اور اس کی بہت واضح مثال اس بات کی کہ یہ کام کس طرح سے انجام پا رہا ہے. آپ نے ریسنٹلی یقیناً سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑے ملیٹنٹ گروپ کے لیڈر کو پاکستان امریکہ نے دہشت گرد اعلان کیا اور اس کے ہیڈ منی کو $10 ملین قرار دیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ میں 2 دن پہلے ایک شہر کے اندر تھا اور اس آدمی کا جلسہ عام اسی شہر کے اندر ہو رہا تھا. آج بھی ایسے ہی. تو یعنی میں تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ جس آدمی کا ہیڈ منی $10 ملین اناؤنس کیا ہے گورنمنٹ آف امریکہ نے، اور پاکستانی گورنمنٹ وہ ہے کہ جو ریمن ڈیوس کو اپنے ملک کے اندر نہیں روک سکی تھی امریکہ کے ارادے کی وجہ سے. کیا امریکہ پاکستانی حکومت سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص جس کے سر پہ ہم نے $10 ملین لگائیں، یہ پاکستان کے ہر شہر کے اندر مجمع عام سے خطاب کر رہا ہے، اس کو پکڑ کے ہمارے حوالے کیا جائے، انٹرپول کا ایک کیس بنا دیا جائے؟ قطعاً ایسا کوئی کام نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے امریکہ بھی کھیل رہا ہے. امریکہ اپنے اس $10 ملین کے اناؤنسمنٹ میں سیریس نہیں ہے. اگر سیریس ہوتا تو ان کا جو مجرم ہے وہ منظر عام میں موجود ہے، لوگوں کی نظروں کے سامنے موجود ہے، بلکہ ہر طرح سے اویلیبل ہے اٹھائے جانے کے لیے. تو یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ باتیں مذاق ہیں. یہ در حقیقت اسی استکباری اور استعماری نظام کی پشت پناہی کے اندر انجام پانے والے کچھ حرکات انجام دینے والے ٹولے ہیں. اگر پاکستانی حکومت اور پاکستانی ایجنسیز فورسز کا سیاسی ارادہ ہوتا تو اس کام کو انجام دینا کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے تھا. میڈیا کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ بھی اس عالمی سازش کا حصہ ہیں بالخصوص پاکستان میں؟ ہاں، میڈیا کا جہاں تک مسئلہ ہے ہم بھی اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو میڈیا ریفلیکٹ کرے گا اور کچھ چیزوں کو وہ ریفلیکٹ نہیں کریں گے. یعنی مثال کے طور پر اگر ہم نے ٹائٹل کو ایسا ٹائٹل لیا ہے جو ایک فرقے کے اوپر مبنی ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آزاد میڈیا بھی آپ کو کوریج دینے میں ہچکچائے گا. کیونکہ اگر آپ ایک فرقے کی ریپرزنٹیشن کے اندر آ رہے ہیں اور سامنے ایک اور فرقے کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے تو میڈیا اس فرقہ وارانہ کام کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہیں کرے گا. میرا اپنا ہی خیال ہے کہ
ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کاموں کو فرقہ واریت کے اندر رکھ کر کرنے کے بجائے ایک انسانی سطح کے اوپر، ایک عمومی سطح کے اوپر رکھ کر انجام دے رہے ہوں۔ البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ تمام میڈیاز یہ بھی بہرحال کسی نہ کسی لیول پر ایجنسیز کے تابع ہیں، اور کہیں نہ کہیں جب تک ان کے اپنے مفادات خطرے میں نہ پڑیں بہرحال ان ایجنسیز سے ڈکٹیشنز لے رہے ہوتے ہیں اور ان کے کہے اور ان کے حکم دیے ہوئے کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں میڈیا 100% آزاد ہے، تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں میڈیا اپنے مفادات کے لیے 100% آزاد ہے۔ اگر اس کے مفادات یعنی میڈیا کے اپنے مفادات خطرے میں پڑیں تو وہ ظاہر اپنے مفادات کو ترجیح دیں گے اور ہمیں ترجیح نہیں دیں گے۔ اس مسئلے کا دائمی حل کیا ہو سکتا ہے اور مکمل طور پہ امن کیسے قائم ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں؟ تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ لمبی مدت کی اگر آپ بات کریں جو چند سال پہ کم از کم محیط ہو، تو ہماری پہلی ضرورت یہ ہوگی کہ ہمارے اپنے ادارے تشکیل پانا بہت بڑی ضرورت ہے۔ یعنی ہمارے اپنے اداروں کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی کمیونیکیشن، ہماری اپنی انفارمیشن سیلز، یعنی ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ہم میڈیا کے معاملے میں مشکلات سے دو چار ہیں، تو ہمارے اپنے چینلز، ہمارے اپنی نیوز ایجنسیز، تو میرا اپنے خیال ہے کہ اور ہمارا اپنا ہی سب ہونا بہت ضروری ہے۔ البتہ یہ میں تشریح کرتا چلوں، ہمارا اپنا جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ایک خاص فرقے کا نہیں ہے، یعنی ایک بیدار ہوشیار مسلمان کا، تاکہ وہ کفر کے نظام کا محتاج نہ رہے، تاکہ وہ فسق و فجور کا محتاج نہ رہے۔ بس ایک بیدار مسلمان کے پاس حقائق کے اوپر مبنی میڈیا کا ہونا ضروری ہے، اس کے اپنے اداروں کا ہونا ضروری ہے، جس کے اندر تعلیمی ادارے ہیں، صحت پر مبنی ادارے ہیں، فلاحی ادارے ہیں۔ لمبی مدت میں اس کام کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کم مدت کے لیے یا درمیانی مدت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں، شدید رابطے کے اندر آئیں۔ اس وقت کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ کسی بھی علاقے کے رہنے والے اپنے آپ کو تنہا احساس نہ کریں۔ اگر مشکل ہزارہ کمیونٹی کے اوپر آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہزارہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھیں۔ اگر ہزارہ کمیونٹی کے اوپر مشکل آئی اور انہوں نے اپنے آپ کو اکیلا سمجھا، نہ دیکھا کہ اہل بیت کے دوسرے چاہنے والوں نے ان کا ساتھ نہ دیا ہو، اگر انہوں نے دیکھا کہ نہیں دیا تو پھر بہت برا ہوگا، پھر وہ اپنی مذہبی شناخت کھو کر اپنی قومی شناخت کی طرف جائیں گے، یعنی وہ نیشنلزم یا سیکولرزم کی طرف جائیں گے۔ تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہر علاقے کے لوگ دوسرے علاقوں سے متصل ہوں، اور بحمداللہ رب العالمین یہ جد و جہد انجام پا رہی ہے۔ اگر مشکل ہزارہ کمیونٹی پر آتی ہے یا کراچی کے اندر آتی ہے یا پاکستان کے دوسرے خطوں میں آتی ہے، تو یہ اہل بیت کے چاہنے والے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ کمی میں سے ایک کمی یہ ہے کہ ہم بیدار مسلمانوں کو اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کیس کو مسلمان اور اسلام کے خلاف ہونے والی ایک کارروائی کے طور پر پیش کرتے، اور اس کے ذریعے سے ہم ان بیدار مسلمانوں کو بھی شامل کرتے کہ جو فی الحال کسی بھی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں ان کو شامل کرنا چاہیے تھا، اور اس معاملے کو بجائے یہ کہ ہم ایک فرقے کی صورت میں پیش کریں، ہمیں عالم اسلام کی ایک مشکل کے طور پہ پیش کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔